السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خاندان اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرانہ تھا؟ کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جاویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بنا دیکھے آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین اور ابو ملکیہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مصور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد نمبر اول صفحہ نمبر 314 الحدیث 5230، امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ الحدیث 2449، ابو داود نے کتاب النکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، ترمذی میں بھی کتاب المناقب میں اور حاکم میں بھی کتاب معرفت الصحابہ میں بہت سی سنتوں سے اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی، کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جاویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جاویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر میں ہی جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور مسلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی کی خواہش نہ تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن ہشام اور مسلم بن ہشام اپنے بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور مسلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ نہیں کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھیں، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرہ یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہاشم بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ یہ شرعاً حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خاندان رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عقبہ مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر
ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے سلسلے کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جاویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جاویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی، یہ حضرت علی خود نہ چاہتے تھے، بلکہ یہ تو کوئی صحابہ کے مشورے تھے جن کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئی کہ جاویریہ کے چچا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوری لبیک کہا، بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بدنام تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی
دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب، آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم العادات، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معانی و بیان، علم منطق، علم صرف، نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم کی حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادو حق کے صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر دربدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہو اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتر رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے شخوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقائے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سیر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تو اس سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہے تغی کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھروں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی کہے گا، ظلم ستم گر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے
کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھی۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحہ کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا، اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہندہ، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہندہ اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سر ڈھانپا، چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ کہ جس کے بعد پر اصرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔